تاریخ کے اوراق سے مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں تھیں، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بہت کوشش کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور 2 جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ مورخین کے مطابق ملکہ نے حکم دیا، ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچنے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے گردال کی ایک ضرب 1 دینار میں بھی پڑے۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد حرم سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی کوفہ سے منی اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ مورخین ابن خلکان کے مطابق اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھی۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی۔ کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ انجینئرنگ کی شاہکار اس نہر کا نام عین المشاش تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ متبادل ذرائع میسر آنے تک نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ اور ملحقہ علاقوں تک پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔